حشاشین کون تھے؟ حسن بن صبا کی جنت حقیقی تھی یا فرضی داستان؟ حسن بن صبا کی جنت کے بارے میں دنیا کو کیسے علم ہوا؟ تاریخ میں خودکش حملوں کا آغاز کس نے کیا؟ حسن بن صبا کا قلعۃ الموت کہاں ہے؟ کیا حسن بن صبا واقعی اپنے فدائین کو حشیش پلاتا تھا؟ حسن بن صبا کو مصر سے کیوں نکالا گیا؟ حسن بن صبا کا فرقہ کیا تھا؟ حسن بن صبا سے قلعۃ الموت کس نے چھینا؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تاریخ میں زمین پر بنائی جانے والی 2 جنتوں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک جنت خدائی کے دعوے دار شداد نے بنائی تھی جسے باغ ارم کہا جاتا تھا۔ دوسری جنت حسن بن صبا کی تھی جو اس نے ایران میں واقع ایک قلعے الموت میں بنائی تھی۔ اس جنت کے مکینوں کو فدائین یا حشاشین کہا جاتا تھا۔ یہ اس دور کے خودکش حملہ آور تھے جن کے خوف سے اس دور کے حکمران، جرنیل اور علماء تھر تھر کانپتے تھے۔ قلعۃ الموت شمالی ایران کے پہاڑی سلسلے کو البرز میں واقع ہے۔ اگر آج تہران سے تبریز بذریعہ سڑک سفر کیا جائے تو تبریز سے چند میل پیچھے ایک سڑک بائیں جانب مڑتی ہے۔ اس موڑ پر قلعۃ الموت کا ایک بورڈ نصب ہے۔ وہی قلعہ جو حسن بن صبا کا مسکن تھا، وہی حسن جسے مشرق میں فدائین تحریک کا بانی کہا جاتا ہے اور مغرب میں اسے حشاشین تحریک کا راہبر تصور کیا جاتا ہے۔ حسن بن صبا کون تھا؟ اگر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے تاریخ کے اوراق الٹیں تو ہمیں انتہائی دلچسپ روایات جاننے کو ملتی ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ حسن بن صبا کا اصل نام حسن بن علی بن احمد بن جعفر بن حسن بن صباح حمیری تھا، جو 1150 کے آس پاس ایران کے شہر قم میں ایک عرب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس گھرانے کا تعلق اسماعیلی نظاری فرقے سے تھا۔ حسن بن صبا کے آباء و اجداد کوفے سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ حسن کے والد کا نام علی تھا جو قم سے رے منتقل ہو گئے۔ حسن نے اپنی ابتدائی تعلیم رے میں حاصل کی۔ نوعمری میں ہی وہ مذہبی رہنما بننا چاہتا تھا۔ 17 سال کی عمر تک اس نے دینیات، فلکیات، جیومیٹری، ریاضی اور منطق کے علوم حاصل کیے۔ پھر وہ نیشا پور گیا جہاں اس نے امام موفق کے مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر کچھ عرصہ اصفہان میں رہنے کے بعد رے واپس لوٹ آیا۔ یہاں اس کی ملاقات اسماعیلی فرقے کے الکبیر نامی عالم سے ہوئی جس نے اسے تبلیغ کے لیے 1078 میں مصر بھجوا دیا۔ مصر میں اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی جو اسماعیلی تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ در پردہ ان کا تعلق باطنی فرقے سے تھا۔ قاہرہ میں فاطمیوں کے دربار میں حسن بن صبا کی بڑی قدر و منزلت ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اسے حکومت خلاف سازش کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز اسے ایک قلعے کی زندان میں ڈالا گیا، عین اسی روز اس قلعے کا ایک مضبوط برج بغیر کسی معقول وجہ کے یکدم زمیں بوس ہو گیا۔ قاہرہ میں اس واقعے کے برج کا گرنا حسن بن صبا کی کرامت سمجھا گیا۔ قاہرہ میں حسن بن صبا کے چاہنے والوں نے اس واقعے کو اپنے رہنما کی بے گناہی سے تعبیر کیا۔ اس سے پہلے کہ لوگوں میں اشتعال پھیلتا، قلعہ دار نے حسن بن صبا کو ایک بحری جہاز پر سوار کرایا اور افریقہ کی جانب روانہ کر دیا۔ جہاز سے اتر کر حسن پہلے حلب پہنچا اور پھر بغداد سے ہوتا ہوا اصفہان آ پہنچا اور ایران کے علاقے دیلمان پر توجہ مرکوز کر دی۔ وہ 9 سال تک تبلیغ کرتا رہا۔ اس دوران اس کے حامیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس کی نظر الموت کے قلعے پر تھی جو جنگی نقطہ نظر سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ الموت مقامی زبان کے الفاظ الا اور آمود سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے عقاب کا سکھایا ہوا۔ الموت ایک ایسے پہاڑ پر واقع ہے جس کی شکل گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا تھا اس کے چاروں طرف ڈھلوانیں تھیں۔ قلعے تک پہنچنے کا صرف ایک تنگ راستہ تھا جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس قلعے کو اس دور میں ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ حسن بن صبا نے قلعۃ الموت کے آس پاس کے علاقوں میں اپنے لوگ بھیجے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سن 1090 میں وہ وقت آ گیا جس کا حسن بن صبا کو برسوں سے انتظار تھا۔ الموت کے قلعہ دار حسین مہدی نے خود اپنا قلعہ حسن بن صبا کے حوالے کر دیا۔
تاریخی کہانیوں کے مطابق اسی قلعۃ الموت میں حسن بن صبا نے اپنے فدائیوں کے لیے ایک جنت بنائی، جسے پانے کے لیے وہ بلا خوف و خطر موت کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے حسن بن صبا کی جنت ایک وسیع اور خوبصورت باغ پر مشتمل تھی۔ اس جنت میں خوبصورت دوشیزائیں، دودھ، شہد اور شراب سمیت ہر وہ سہولت دستیاب تھی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حسن بن صبا 12 سے 20 سال تک کے لڑکے کو فدائی بنانے کے لیے منتخب کرتا، پھر کچھ روز تک اس کی برین واشنگ کرتا۔ ایک روز اسے بھنگ دی جاتی اور مدہوشی کے عالم میں خفیہ راستوں کے ذریعے اسے جنت میں منتقل کر دیا جاتا۔ حوروں کی قربت میں چند روز گزار کر جب وہ واپس قلعے میں آتا تو اس جنت کو دوبارہ پانے کے لیے شیخ کے حکم پر جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا۔ سلجوکیوں نے 1092 میں جب قلعۃ الموت کا محاصرہ کیا تو حسن بن صبا نے اپنے فدائیوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو سلجوک بادشاہ کے وزیر اعظم نظام الملک توسی کو قتل کر سکتا ہے؟ ابو طاہر ارانی نامی ایک نوجوان نے خود کو پیش کیا۔ توسی ان دنوں دیلمان کے علاقے میں تھا۔ ابو طاہر ایک فقیر کے روپ میں اس کے قریب پہنچا اور زہر میں بھجا خنجر اسے گھونپ دیا۔ توسی کو قتل کرنے کے بعد وہ خود بھی محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن بن صبا کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ حسن بن صبا کے فدائین سے متعلق ایک اور قصہ بھی سننے میں آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن کسی ملک کا سفیر الموت آیا۔ اس نے اپنے حکمران کی کیل کانٹے سے لیس فوجوں کی ہیبت کے بارے میں ڈینگیں مارنا شروع کر دی۔ حسن بن صبا نے کہا، ٹھہرو، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل سپاہی کیا ہوتا ہے۔ اسی وقت سفیر کو قلعے کی چھت پر لے گیا اور وہاں تعینات 2 محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ چھت سے کود جاؤ، اور دوسرے کو حکم دیا کہ اپنا خنجر نکال کر اپنے دل میں پیوست کر لو۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک محافظ بلا چوں و چرا قلعے کی بلند فصیل سے کود گیا اور دوسرے نے خنجر اپنے سینے میں گھونپ دیا تو سفیر پر وہی ہیبت طاری ہو گئی جو اس نے اپنی زبردست فوج کے ذکر سے حسن پر طاری کرنا چاہی تھی۔ حسن بن صبا کا سب سے بڑا ہتھیار یہی فدائین تھے، جو مخالف حکمرانوں کے چالاک وزیروں، جرنیلوں اور مختلف علماء کو قتل کرتے۔ یہ نہ صرف ایران اور مشرق وسطیٰ بلکہ یورپ اور صلیبی علاقوں میں بھی اپنے مخالفین تک جا پہنچتے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خوابگاہ تک بھی ایک فدائی پہنچ گیا تھا۔ سلطان اس وقت نیند میں تھے۔ فدائی نے انہیں قتل تو نہ کیا، لیکن ایک تنبیہی خط ان کے سرہانے رکھ آیا۔ حسن بن صبا کے پاس نہ تو کوئی بڑی فوج تھی اور نہ لامتناہی وسائل کہ جن کے بل بوتے پر وہ سلجوکوں اور دوسرے حکمرانوں کو زیر کر سکتا۔ لہٰذا اس نے براہ راست جنگ کی بجائے خودکش حملوں کی منصوبہ بندی کی اور اپنے سیاسی و مذہبی مخالفین کو فدائیوں کے ذریعے قتل کرایا۔ اس وقت ایران، ترکی اور مشرق وسطیٰ کے تمام حکمران ان فدائیوں کے خوف سے تھر تھر کانپتے تھے، حتیٰ کہ کئی صلیبی رہنما بھی ان فدائیوں کی بھیٹ چڑھے۔ یہ تھی حسن بن صبا کی جنت۔ لیکن اس جنت کی حقیقت ہمیں تاریخ میں اس طریقے سے کہیں نہیں ملتی۔ اس کہانی کو مشہور کرنے میں سب سے نمایاں کردار مارکو پولو نے ادا کیا۔ وہ اطالوی سیاح جس کا سفرنامہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اپنے سفرنامے میں مارکو پولو نے لکھا ہے کہ شیخ الجبال نے 2 پہاڑوں کے درمیان واقع وادی میں ایک وسیع و عریض اور خوشنما باغ بنوایا ہے جس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اس میں ہر قسم کے پھل پائے جاتے ہیں اور تصور سے باہر حسین محلات اور خیمے ہیں جن پر سونے کے ورق چڑھے ہیں اور ان میں نفیس تصاویر ہیں۔ اس باغ میں چھوٹی چھوٹی ندیاں ہیں جن میں شراب، دودھ، شہد اور پانی بہتا ہے، اور یہاں دنیا کی حسین ترین دوشیزائیں ہیں جو ہر طرح کے ساز بجاتی ہیں اور وہ حسین نغمے گاتی ہیں اور دل لبھانے والے رقص کرتی ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ قصہ عام ہوا عبدالحلیم شرر کے ناول فردوس بری کے ذریعے، جو 1899 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں بھی حسن بن صبا کی جنت کی تصویر کشی کچھ اس طرح سے کی گئی ہے جس طرح مارکو پولو نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اب حقیقت کچھ یوں ہے کہ مارکو پولو جب 1272 میں چین جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرا
تب حسن بن صبا کو فوت ہوئے تقریباً 1.5 صدی اور منگولوں کے ہاتھوں قلعۃ الموت کو تباہ ہوئے 15 برس گزر چکے تھے۔ مشہور مغربی محقق پیٹر ولی، جنہوں نے 1959 سے لے کر 2005 یعنی 40 سال تک ایران، شام، ہنزا اور بدخشاں میں اسماعیلیوں اور ان کے قلعوں پر ریسرچ کی، وہ اپنی کتاب ایگلز نیسٹ میں فرانسس ووڈ کی ایک کتاب ڈیڈ مارکو پولو گو ٹو چائنا کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کتاب میں فرانسس ووڈ نے لکھا ہے، دراصل مارکو پولو چین نہیں گیا، بلکہ انہوں نے قسطنطنیہ اور بحرہ اسود سے آگے مزید مشرق کا سفر کیا ہی نہیں۔ مارکو پولو کے خیالی افسانوں کا اصل ماخذ ان کے والد اور چچا کی روایات ہیں، جنہوں نے شاید چین کا سفر کیا ہو۔ حسن دراصل ناقابل فراموش شخصیت ہے۔ سیاست اور ملٹری اسٹریٹجی میں اس کو کمال مہارت حاصل تھی۔ اپنی کرشماتی شخصیت کی بدولت اس نے اپنے پیروکاروں کی غیر مشروط حمایت اور محبت حاصل کی تھی۔ سلجوقوں کے مقابلے میں زندگی اور موت کی جنگ میں اس نے اپنے پیروکاروں یعنی فدائین کو متحرک کیا اور ان کے ذریعے یہ جنگ جیت لی۔ ہلاکو خان کے درباری مورخ عطا ملک جوئینی حسن بن صبا اور اسماعیلی نظاریوں کے کٹر مخالف تھے۔ ہلاکو خان نے جب 1256 میں قلعۃ الموت فتح کیا تو جوئینی ان کے ساتھ قلعے پہنچا۔ وہ اپنی کتاب تاریخ جہاں گشا میں بڑی تفصیل سے حسن بن صبا کے حالات زندگی، ان کے نظریات، الموت کی تاریخ، وہاں کے حکمرانوں، عمارات، طرز تعمیر اور کتب خانوں کا احوال بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کتاب میں کہیں بھی کسی جنت یا اس کے آثار کا ذکر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس دور کے ایک اور مشہور تاریخ دان رشید الدین ہمدانی کی سن 1307 میں لکھی گئی کتاب جامع التواریخ کو اس دور کی ایرانی تاریخ پر سند تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ بھی حسن بن صبا اور قلعۃ الموت کا تفصیلی ذکر کرنے کے باوجود وہاں کسی جنت کے وجود سے واقف نہیں ہے۔ خیر، یہ تو جنت کی بات ہو گئی، اب خدا جانے کہ وہ تھی یا نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی مشہور ہے کہ انگریزی کا لفظ اسیسن یعنی اہم شخصیات کا قاتل بھی حسن بن صبا ہی کے دور کی پیداوار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فرقے سے تعلق رکھنے والوں کو حشیش ہی کی نسبت سے حشاشین کہا جاتا تھا، جو مغرب میں پہنچ کر اسیسن بن گیا۔ یہ روایت محض ایک مفروضہ ہے۔ تاریخ کی کسی ہم عصر کتاب میں اس بات کے شواہد نہیں ملتے کہ حسن بن صبا یا اس کے پیروکار کسی قسم کی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے بھی تھے یا نہیں کرتے تھے۔ معروف تاریخ دان برنارڈ لیوئس کے مطابق اس دور کے اسماعیلیوں کے لیے لفظ حشاشیہ یا حشیش پینے والے کی اصطلاح دراصل اس لیے استعمال ہوتی تھی کہ دوسروں کو ان کے خیالات بہکے لگتے تھے، نہ کہ خود حشیش پینے کے باعث۔ اسپین میں اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر ایمیلیو گونزالس کا کہنا ہے کہ حشاشین نے نظاریوں کو شدت پسند بنایا۔ یہ ایک سماجی رویہ تھا جس میں مذہب کو جواز کے طور پر پیش کیا گیا۔ حسن بن صبا کے نظریات کچھ بھی ہوں، لیکن تھا وہ انصاف پسند۔ تاریخ میں اس کی انصاف پسندی کی کئی حوالے دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے مقدمے میں بھی انصاف سے روگردانی نہیں کی۔ ایک کو شراب اور زنا جبکہ دوسرے کو قتل کے جرم میں موت کی سزا سنا دی۔ 12 جون 1124 کو جب حسن بن صبا کا انتقال ہوا تو اس کی نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، اسی لیے اس نے اپنے ایک دائی کیا بزرگ امیدوار کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، جس نے 1256 میں تب تک قلعۃ الموت پر حکومت کی جب تک منگولوں نے اسماعیلی نظاریوں کا قلعہ کما نہیں کر دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حسن بن صبا نے اپنے ایک عزیز فدائی کو قلعۃ الموت سے صرف اس لیے نکلوا دیا تھا کہ اس نے بانسری بجائی تھی، جبکہ منگول تاریخ دان جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں کشا میں گواہی دیتا ہے کہ حسن بن صبا نے اپنی بیوی اور بیٹی کو الموت سے دور گرد کوہ کے قلعے میں بھجوا دیا، جہاں وہ اپنے ہاتھوں سے سبھی کام کر کے روزی روٹی کا بندوبست کرتی رہیں۔ اس کے انہماک و ارتکاز کا یہ عالم تھا کہ وہ الموت میں آ جانے کے بعد 35 برس تک قلعے سے باہر نہیں گیا، بلکہ اپنے گھر سے بھی صرف 2 بار باہر نکلا۔ تاریخ دان رشید الدین ہمدانی جامع التواریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی موت تک اپنے گھر ہی میں رہا، جہاں وہ اپنا وقت مطالعے، دعوت تحریر کرنے اور اپنی عملداری کا نظم و نسق چلانے میں گزارتا رہا۔ حسن بن صبا کی زندگی اس لحاظ سے بے حد دلچسپ ہے کہ اس پر طرح طرح کے افسانوں کی
دبیز دھند چھائی ہوئی ہے جس میں ان کی اصل شخصیت شاید کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ زمانے نے اس کا اصل نام بھی بدل ڈالا۔ اس کا اصل نام حسن الصباح تھا، لیکن تاریخ اسے حسن بن صباح کے نام سے یاد کرتی ہے، حالانکہ اس کے والد کا نام صباح نہیں بلکہ علی تھا۔ حسن بن صباح کی قیادت میں اسماعیلی نظاریوں نے ایک ریاست بنانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ گوز کی تحریک کو اس دور کی مقبول تحریک نہیں کہا جا سکتا، لیکن اسے انتہائی فکری تسلیم کیا جاتا تھا، جس کے مذہبی رجحانات نے بنیاد پرستی کو جنم دیا۔ حقیقت کچھ بھی ہو، لیکن حسن بن صباح کا کردار آج بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا کہ ماضی میں تھا۔ اس کے کردار پر ناول تصنیف ہوئے، کہانیاں لکھی گئیں، شاعروں نے اپنے کلام میں اس کی جنت کے حوالے دیے۔ حسن بن صباح کے فدائیوں اور اس کی جنت پر مبنی ویڈیو گیم اساسنز کریڈ نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ 2016 میں اسی ویڈیو گیم پر مبنی ایک فلم بھی بنائی گئی جس نے $24 کروڑ سے زائد کا بزنس کیا۔ حسن بن صباح کی تحریک حشاشین پر مبنی ایک سیریز ان دنوں نیٹ فلکس پر مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ یہ تھی کہانی حسن بن صباح کی، ایک پراسرار شخصیت جس نے اپنے دور میں ارد گرد کے تمام حکمرانوں، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کی جنت حقیقت تھی کہ فسانہ، اس کے فدائین اس کے نظریے پر جان دیتے تھے کہ حشیش کے نشے میں۔ یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔